السلام علیکم دوستو، ہم میں سے اکثر نے اردو کا مشہور محاورہ سن رکھا ہے، مگر شاید ہم میں نہیں جانتے کہ ترام خان تھے کون اور ان کا کردار آخر کیسے لازوال ہو کر محاورے میں ڈل گیا، کیسے وہ ایک لوک ہیرو بن گیا۔ سب سے پہلے توراباز نام پر کچھ بات ہو جائے۔ تورا یا تورا پشتو میں تلوار کو کہتے ہیں، یوں توراباز کا مطلب ہوا تلوار چلانے والا یا شمشیر زن۔ یہی توراباز یا تورے باز بنا، پھر تورم خان کے روپ میں ڈل کر ایک لوک ہیرو بن گیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور ایک گمنام سپاہی اساطیری کردار کیسے بنا، یہ کہانی جتنی عجب ہے اتنی ہی دلچسپ بھی ہے۔ یہ کہانی ہمیں 1857 کی جنگ آزادی تک لے جاتی ہے، جہاں ریاست حیدرآباد دکن کا نواب، جو نظام دکن کہلاتا ہے، برطانیہ کا اتحادی ہے اور ان کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ کوئی بغاوت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن جب انگریز کے خلاف تحریک آزادی کے نعرے ہندوستان کی گلی کوچوں تک پہنچ جاتی ہے تو اس کی باز گشت نظام حیدرآباد کے دور دیوار کو بھی متاثر کرتی ہے۔ یہاں بیگم بازار کا ایک عام سپاہی توراباز خان نے صرف باغیوں کی قیادت کرتا تھا، بلکہ اس نے 6,000 مظاہرین کو لے کر حیدرآباد میں برٹش ریجنسی پر حملہ کر دیا تھا۔ جنگ آزادی کی شعلے جب میرٹھ سے حیدرآباد پہنچتے ہیں تو حیدرآباد کی مساجد، مندروں، گوادروں اور چرچوں کی دیواروں پر اشتہارات سج جاتے ہیں، جن میں نہ صرف انگریز کے خلاف بغاوت کے حق میں نعرے درج ہے، بلکہ یہ مطالبہ بھی کیا جاتا ہے کہ نظام بھی ان کی جنگ میں شریک ہو۔ حالانکہ نظام افضل دولہ اپنے رفتہ سالار جنگ امراء اور سرداروں کے ساتھ انگریزوں کی حمایت کا اعلان کر چکا تھا، مگر پھر بھی ریاست کے باشندوں نے اس جنگ میں ایک ایسی کہانی رقم کی جس نے انگریزوں کے ساتھ ساتھ نظام کی چولے بھی ہلا کر رکھ دی۔ نظام دکن نے اس انڈیا کمپنی کے ساتھ 1800 میں ہی اتحاد ہونے کا معاہدہ کر ڈالا تھا، جس کا قلت ریاست کے باشندوں کو شروع دن سے ہی تھا۔ جب جنگ آزادی کے شعلے 1857 میں بھڑک اٹھے تو نظام کی فوج میں انگریزوں افسروں کے خلاف بھی مذمت شروع ہو گئی۔ نظام کی فوج کے ایک رسالے کی بغاوت کو چلنے کے لیے بلڈہانہ سے دلی جانے کا حکم دیا گیا تو جمعدار چمدہ خان نے انکار کر دیا، کیونکہ جمعدار چمدہ خان یہ کہنا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس بغاوت کو کچلنے میں مغلوں کے خلاف انگریز کا ساتھ دے۔ چمدہ خان نے اپنے 15 دیگر ساتھیوں کے ساتھ حیدرآباد پہنچا تاکہ وہ نظام کو قائل کر سکے کہ اس جنگ میں شامل نہ ہو، لیکن جیسے ہی وہ حیدرآباد پہنچا اسے نظام کے وزیر میں میر تراب علی خان نے گرفتار کر کے انگریزوں کے نمائندے کے آگے پیش کر دیا، جس نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی ہی کوٹھی میں قید کر لیا۔ جب یہ خبر پھیلی تو انگریز کے خلاف عوام میں نفرت پھیل گئی۔ اس موقع پر توراباز خان نے باغیوں کی قیادت سنبھال کر بیگم بازار میں، جہاں جمعدار چمدہ خان اور اس کے ساتھیوں کو قید کیا گیا تھا، اپنے 5,000 ساتھیوں کے ساتھ حلہ بول دیا۔ اس موقع پر مولوی اللہ دین بھی اپنے ساتھیوں کی طرح باز خان کی حمایت میں پہنچ گئے، مگر نظام کا وزیر میر تراب علی خان انگریز میں میجر کنبرٹ ڈیویژن کو پہلے ہی باغیوں کے حملے کی اطلاع دے چکا تھا، جس کی وجہ سے انگریزوں نے جوابی اقدامات کی تیاری کر لی تھی۔ توراباز خان اور مولوی اللہ دین کے ساتھیوں نے انگریز ریجنسی کی دیوار گرا دی اور دروازے کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی دو طرفہ لڑائی شروع ہو گئی تھی، لیکن توراباز خان کے ساتھیوں کے پاس ہلکے ہتھیار تھے جو انگریز کی تربیت یافتہ مدارس آرٹلری کے سپاہیوں کے مقابلے پر ناکارہ تھے۔ پھر بھی تمام رات گولیاں چلتی رہی، مقابلہ ہوتا رہا، بالآخر صبح کے 4 بجے باغی پسپا ہو گئے، لیکن انہیں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ توراباز خان نے اس نیت سے فرار ہوا کہ وہ زیادہ بڑی طاقت کے ساتھ پھر حملہ کرے گا۔ 22 جولائی کو تراب علی خان کو خبر ملی کہ توراباز خان ایک بار پھر انگریز ریجنسی پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس نے توراباز خان کو ہر قیمت پر گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ توراباز خان بھیس بدل کر روپوش ہو چکا تھا۔ بدقسمتی سے یہ ہوا کہ توراباز خان کی ایک پیدائشی شناختی علامت تھی کہ اس کی آنکھ کے قریب ایک تل تھا، جس کی وجہ سے نظام کے فوجیوں نے اشور خانہ کے قریبی جنگلات سے اسے ڈھونڈ نکالا۔ اس پر حیدرآباد کی عدالت میں مقبت
مقدمہ چلا۔ اس دوران اس سے مولوی اللہ دین اور دیگر باغیوں کو ٹھکانے پوچھے گئے اور نہ بتانے پر طرح طرح کی صحبتیں دی گئی، مگر طور عباس خان نے کوئی راز نہ اگلا۔ اسے سزا دی کہ عمر بھر کے لیے جزیرے انڈمان کالا پانی بدر کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے، مگر اس سے پہلے کہ اسے کالا پانی بھیجا جاتا وہ 18 جنوری 1857 کو جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ خبر پا کر انگریز انتظامیہ میں ہلچل مچ گئی۔ انہوں نے طور عباس خان کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے پر 5000 کے خطیر انعام کا اعلان کر دیا۔ نظام کے فوجی جگہ جگہ پھیل گئے۔ آخر کار 24 جنوری کو تو اوپرین کے جنگل میں تقلدار مزار قربان علی بیگ کی قیادت میں ایک فوجی دستے نے طور عباس خان کو ڈھونڈ کر مار دیا۔ اس کی لاش کو شہر میں لایا گیا اور انگریز ریجنسی کے سامنے برہنہ کر کے درخت سے لٹکا دیا گیا۔ اسی طرح کے طور عباس خان، ولد رستم خان اور بیگم بازار کی کہانی کا اختتام ہو گیا، لیکن اپنے پیچھے شجاعت و بہادری کی وہ مثال چھوڑ گیا جو اپنے بھی محاورہ بن کر تاریخ کے ابواب پر زندہ ہے۔ حیدرآباد میں بغاوت کو کچلنے کے بارے میں بمبئی کے انگریز گورنر نے گورنر جنرل کو لکھا کہ اگر نظام کی مدد حاصل نہ ہوتی تو انگریز جنوبی ریاستوں میں شکست کھا جاتا۔ حیدرآباد میں طور عباس خان کی بغاوت کو کچلنے میں 94 فوجی مارے گئے۔ طور عباس خان کو مارنے پر تعلق دار مرزا قربان علی کو 5000 روپے انعام دیا گیا اور اس کی تنخواہ میں 200 روپے کا اضافہ کیا گیا، جبکہ اس کی ترقی دیکھ کر صدر تعلق دار بنا دیا گیا۔ نظام کو اسٹارٹ آف انڈیا کے اعزاز سے نوازا گیا، جبکہ ریاست کی ذمہ دار 50 لاکھ سے زیادہ کے واجبات معاف کر دیے گئے۔ نظام کو اپنا سکہ جاری کرنے کا اختیار دیا گیا۔ میر تراب علی کو سالار جنگ کے اعزاز سے نوازا گیا۔ آج نہ نظام ہے اور نہ اس کی ریاست، لیکن طور عباس خان کا نام پہلے تورا خان اور پھر تورم خان بن کر اردو میں امر ہو چکا ہے۔ حیدرآباد میں جہاں انگریزوں کی ریجنسی تھی، اسی جگہ پر طور عباس خان اور دوسرے شہداء آزادی کی یادگار بھی موجود ہے۔ مزید اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کہ نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔